السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کسی بھی سلسلے سے مرید ہیں، خواہ سلسلے چشتیہ ہو، سلسلے قادریہ ہو، سلسلے نقشبندیہ ہو یا پھر سلسلے سہروردیہ ہو، تو آپ یہ جان لیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے تعلقات کو اپنے رہبر سے، اپنے پیشوا سے، اپنے پیر و مرشد سے ہمیشہ مضبوط رکھیں۔ اپنے پیر کی تعلیم و تربیت کو جانیں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، اور جو پیر کہتا ہے ان کا ہر حکم مانیں، کیونکہ پیر وہی کہتا ہے جو انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوا ہوتا ہے۔ پیر وہی کہتا ہے جو اپنے سلسلے کے اماموں سے، اپنے سلسلے کے رہبروں سے، اپنے سلسلے کے پیشواؤں سے سنا ہوا ہوتا ہے۔ پیر کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتا، جو اس کے سلسلے کے بزرگ کہتے ہیں وہی سنتے چلا آتا ہے، اور وہی بات پھر اپنے مرید کو بتاتا ہے۔ مرید کی 3 قسمیں ہیں۔ ہر مرید کو، خواہ وہ کسی بھی سلسلے میں بیعت ہو، ہر مرید کو یہ جاننا ضروری ہے کہ مرید کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم مرید رسمی، دوسرا مرید مطلبی، تیسرا مرید حقی۔ مرید رسمی اس کو بولتے ہیں کہ کوئی شخص کسی خانقاہ پر گیا یا کسی درگاہ پر گیا، اور اس کی تقریبات میں یا پھر ایسے، یا کسی محفل میں گیا یا کسی مجلس میں گیا، دیکھا کہ بہت سے لوگ کسی شیخ سے مرید ہو رہے ہیں۔ اب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم بھی اس پیر سے مرید ہوں۔ وہ اس پیر سے مرید ہو گیا۔ مرید ہونے کے بعد نہ ہی اس نے اپنے پیر کا نام جاننے کی کوشش کی، اور نہ ہی ان کا سلسلہ جاننے کی کوشش کی، بلکہ مرید ہو گیا اور مرید ہو کر گھر چلا آیا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ تم کون سے سلسلے کے مرید ہو، تو وہ کچھ بتا نہیں پایا۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے پیر کا نام کیا ہے، تب بھی وہ کچھ بتا نہیں پایا۔ یعنی وہ فقط صرف نام کا مرید ہے، فقط صرف رسم کے تحت مرید ہوا ہے، تو ایسے مرید کو مرید رسمی بولا جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے مرید مطلبی۔ جب مرید پر کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اس کے گھر میں، اس کے اوپر یا اس کے اہل خاندان میں کوئی پریشان ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، تب اسے اپنے پیر کی یاد آتی ہے، تب اسے اپنے رہبر کی یاد آتی ہے، تب اسے اپنے پیشوا کی یاد آتی ہے۔ پھر وہ اس بیمار کو لے کر اپنے پیر کے پاس جاتا ہے۔ اگر پیر کامل ہو تو اللہ سے دعا کرتا ہے، اپنے سلسلے کے بزرگوں کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتا ہے، اپنے رہبر، اپنے سلسلے کے بزرگان دین، اولیاء اللہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، صاحب مزار کے وسیلے سے اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے، مریض کو شفا یاب ملتی ہے۔ پھر وہ کچھ گھنٹے، کچھ لمحے اپنے پیر کے ساتھ رہتا ہے، پھر بھی وہ اپنے پیر سے تعلیم و تربیت کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتا۔ بس جس مریض کو لے کر جاتا ہے کہ حضرت اس کے لیے تعویذ بنا دی، اس کے لیے دعا کر دیں، بس وہی کام کرا کر واپس آ جاتا ہے۔ اور جیسے ہی انسان گھر واپس آ جاتا ہے، پھر پیر سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، پیر سے اس کا رابطے ختم ہو جاتے ہیں، وہ اپنے پیر کو بھول جاتا ہے۔ وہ فقط اپنے پیر کو مطلب کے وقت یاد کرتا ہے، جب اس کو مطلب اپنے پیر سے رہتی ہے۔ تو ایسے مرید کو مرید مطلبی بولتے ہیں، جو صرف مطلب کے وقت اپنے پیر کو، اپنے رہبر کو، اپنے پیشوا کو یاد کرتا ہے۔ تو آپ نہ ہی مرید رسمی بنیں اور نہ ہی مرید مطلبی بنے۔ تیسرا قسم مرید حقی، جو صحیح معنوں میں پیر کا وفادار ہوتا ہے، جو صحیح معنوں میں پیر کا حق ادا کرنے والا ہوتا ہے، جو صحیح معنوں میں اپنے ذہن میں ہمیشہ پیر کے تصور کو لیے گھومتا رہتا ہے، جو صحیح معنوں میں اپنے پیر کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے، جو صحیح معنوں میں اپنے سلسلے کے بزرگان دین کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے، جو صحیح معنوں میں اپنے رہبر، اپنے پیشوا کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے، جو صحیح معنوں میں اپنے پیر کی خدمت کرتا ہے۔ کیونکہ بزرگوں نے کہا ہے کہ انسان کو جب بھی ولایت ملتی ہے تو اس کے پیر کے وسیلے سے ملتی ہے۔ انسان جب بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اپنے پیر کے وسیلے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو وہ صحیح معنوں میں مرید حقی ہوتا ہے، جو حق کے ساتھ اللہ سے اور اپنے پیر سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور اپنے پیر کے بھی حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو بننا ہے تو نہ ہی مرید رسمی بنے اور نہ ہی مرید مطلبی بنے، بننا ہو تو مرید حقی بنے، تاکہ حق کی پہچان آپ کو حاصل ہو جائے، اللہ کی وحدانیت آپ کو حاصل ہو جائے، اللہ کی معرفت آپ کو حاصل ہو جائے،
اہل بیت پاک کے بارے میں آپ جان جائیں کہ اہل بیت پاک کون ہیں، اہل بیت پاک کا تعلق رسول اللہ سے کیسا ہے، صحابہ سے محبت کرنے لگے، اولیاء اللہ سے محبت کرنے لگے، اس کو مرید حقی بولتے ہیں۔ تو نہ آپ مرید رسمی بنے، نہ ہی مرید مطلبی بنے، اگر بننا ہو تو مرید حقی بنے۔